السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اخلاقی تعلیمات کون کون سی ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ تو سنا ہی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دراصل اخلاق ہوتا ہی کیا ہے۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اخلاق دراصل کہتے کس ہیں؟ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں آج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات کا جو تیسرا حصہ ہے نا، وہ اخلاقی کہلاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو حسن اور خوبی کے ساتھ انجام دیں، یعنی جو حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق اللہ ہیں، ان تمام کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے ادا کرنے کا نام اخلاق کہلاتا ہے۔ اس اخلاق میں دیکھتے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے ہمیں اخلاق کے بارے میں۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو ترازو میں نیکیاں تولی جائیں گی، اس میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ تو میری عزیز بہنوں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حسن اخلاق دراصل ہوتا ہے کیا؟ اخلاق کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، قرآن تعلیمات کے حساب سے اخلاق کیا ہوتا ہے، اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سچ بولنا، جھوٹ بولنے سے پرہیز، جو کہنا وہی کر کے دکھانا، عفو درگزر کرنا، توکل، صبر، شکر، استقامت و ثابت قدمی، خدا کی راہ میں قربانی دینا، سخاوت اور خیرات کرنا، کنجوسی نہ کرنا، فضول خرچی سے پرہیز کرنا، اعتدال و مینہ روی، عزیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، مسافروں سے، مانگنے والوں سے، غریبوں، غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ احسان کرنا، غرور اور تکبر سے بچنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، وعدہ پورا کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، نیکی و بھلائی لوگوں کے درمیان، محبت اور الفت اور کسی کو برا نہ کہنا، فحش کلامی سے پرہیز کرنا، والدین کی خدمت و فرمانبرداری کرنا، انصاف، نرمی سے بات کرنا، اتحاد، اتفاق اور صلح اور امن، لوگوں کو اچھی تعلیم دینا، برائی سے روکنا، نیک نیتی، ایمانداری، پردہ، تحمل، بردباری، غصہ نہ کرنا، استقلال اور شجاعت، ظلم نہ کرنا، لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، گناہوں سے بچنا، سچائی اور دیانتداری۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں اخلاقیات کی جو قرآن پاک میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اب ذرا ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں: صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بچوں سے محبت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، غلاموں کا قصور معاف کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیوہ عورتوں کی خبرگیری کرنا، ہمدردی کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، شجاعت و بہادری سے رہنا، خوش خلقی، شیریں کلامی، شرم و حیا کا پیکر بن کے رہنا، فیاضی، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا، حلم اور وقار، عفو درگزر، صبر و تحمل، رازداری کو قائم رکھنا اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا، غرور اور تکبر کی مذمت کرنا یعنی نہ کرنا، عزت و نفس، عدل و انصاف، غم خواری و غم گساری، لالچ کی برائی سے بچنا، صلح صفائی سے رہنا، ایفائے عہد کرنا یعنی عہد کو پورا کرنا، امانت کا خاص خیال رکھنا۔ تو جب ہم یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھتے ہیں اور قرآن پاک میں جو بتائی گئی ہیں وہ تعلیمات دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات ہیں جو ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کی ہے جو کہ قرآن و سنت سے، قرآن سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور مزید وضاحت سے بتائی۔ تو ان تمام چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور تبھی ہم اچھے اخلاق کے بن سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو ہنس کے ملتے ہیں اور دل میں اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس سے ملیں اللہ کی رضا کے لیے ملیں، اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے تو اس سے بھی اچھے طریقے سے ملیں، اور جو آپ کا یوں سمجھ لیں آپ کے ساتھ جس نے برائی کی ہے تو اس سے بھی اچھے طریقے سے ملیں۔ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ یہ سوچ کر اس کے ساتھ اچھائی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا جواب دے گا، اس نے دراصل اپنا نام اعمال کو خراب کیا ہے۔ ہمیں کسی کی خاطر بھی اپنے اخلاق کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے لیے جواب دہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں۔ جب ہم جو بھی عمل کریں گے اخلاقیات کے معنی میں یا زمرے میں، تو وہ اس کا تمام کا ہمیں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ لہٰذا آج سے یہ سوچ لیں، جو بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے یا برا کرے، ہم نے اسے قرآن و سنت کے مطابق اخلاقیات سے پیش آنا ہے اور درگزر کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب آخرت میں پورا مل سکے۔ اگر ہم یہاں پہ جیسے عمل
عمل ہو ویسا رد عمل کریں گے تو آخرت میں نیکیوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے ہر برے کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے اور ہر اچھے کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اخلاقی قدروں کو جانتے ہوئے اخلاقی طریقے سے رہنا ہے تاکہ ہم بہترین اور خوش اخلاق انسان کہلا سکیں اور اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔